انہوں نے تو بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں احتجاج کرتے ہوئے کہ یہ بل جو ہے منظور کرایا جائے، اسے مؤخر نہ کیا جائے، ہوا میں معلق نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو مریم اورنگزیب کو اس کی داد ملنی چاہیے تھی۔ دیجئے انہوں نے بڑی سر جانفشانی سے کام کیا، لیکن یہ ہوا کہ کچھ ہمارے بھائی جو تھے وہ انہوں نے ذرا اگریسولی تنقید کی اور ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹا۔ بہرحال امید ہے کہ اب یہ معاملہ سلجھا لیا جائے گا۔ اور ایک بات میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی اپریشیٹ کیا گیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی اپریشیٹ کیا گیا کہ ان کا رویہ بہت اچھا رہا ہے، اور قانون سازی جو ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو قانون سازی جو ہے وہ ریکارڈ انہوں نے قانون قائم، کئی پرانے کئی قوانین جو پھنسے ہوئے تھے وہ منظور ہو گئے۔ اس میں ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ بہت سا ذخیرہ جو ہے اس کو نپٹا دیا گیا اور اس طریقے سے نئے قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے۔ دوسرا پہلو تو تب سامنے آئے گا نا جب انہی قوانین کا سامنا شاید انہیں بھی کرنا پڑے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس ملاقات میں جو سیاسی امور تھے وہ سیاست پر بھی بات ہوئی، بالخصوص نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو شہاب زبیری صاحب ہیں انہوں نے تجویز پیش کی کہ جو توشہ خانے کے تحفے ہیں ان کو نیلام کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور یہ نیلامی جو ہے وہ پھر تعلیمی اداروں کے لیے وہ رقم مختص کر دی جائے۔ عمدہ تو وزیر اعظم نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہ پہلے ہی سوچ رہا تھا اور فیصلہ کر چکا تھا، اب آپ کی تجویز میں قبول کرتا ہوں۔ یہ تحائف سارے جو ہیں وہ نیلام ہوا کریں گے، اور ان کی جو رقم ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے لیے مختص ہوگی اور ان کے کام آئے گی، خاص طور پر جو یتیم بچوں کے تعلیمی ادارے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور وہ ریاست کے نام پر تحائف ملتے ہیں۔ یہ ملتے بڑا ہیں، اہم فیصلہ ہوا۔ اور آج پھر یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بھی مطالبہ تھا کہ اخبارات کے جو اشتہارات کے ریٹس ہیں وہ بڑھائے جائیں، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے وہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا، اس کو بھی منظور کر لیا وزیر اعظم نے، اور ریٹس جو ہیں وہ بھی بڑھانے کا حکم جاری کر دیا۔ اور ساتھ انہوں نے پھر وہ تفصیل بیان کی جو ایک سال وہ جس کشمکش سے گزرے ہیں، اور جس طریقے سے قوم تقسیم ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ہماری سیاست جو ہے وہ آلودہ ہوئی ہے، اور جس طرح سے لوگوں کا آپس کا احترام ختم ہوا ہے، تو اس کا سارا انہوں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی، جس کو پہلے بھی وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ جو فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی ہے وہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کی، اس میں سرمایہ کاری کی۔ نگران سیٹ اپ اور آنے والے منظر پہ بھی کوئی بات کی یا نہیں؟ ایک منٹ دیکھیے، انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان جو ہے اس کے لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کو جان لڑانی پڑے گی، اور پھر مستقبل ہمارا ہوگا، اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں خطے کے ممالک سے، اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، پالیسیاں بدلتے رہے، تو پھر ہمارے اب مستقبل جو ہے اس کے بارے میں کوئی سہانے خواب نہیں دیکھے جا سکتے۔